जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। और आज हम बात कर रहे हैं यकीन महकम पर, और साथ साथ बात कर रहे हैं हम इमाम ख़ुमैनी की शख्सियत पर भी, जिनका आपस में बहुत एक गहरा ताल्लुक़ है। अब उसके हवाले से भी हम इनकी शख्सियत का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। आपकी फ़ोन कॉल्स आईं और आपने भी बातचीत की, और हम मज़ीद बातचीत करेंगे यकीन महकम पर। किस तरह से यकीन महकम उन लोगों की ज़िंदगी में, जैसे कि आपको शेर भी काफ़ी डिस्कस हुए आज ये वाले, कि किस तरह से यकीन महकम जो है वो अमले फ़हम तक पहुंचता है, और फिर यही चीज़ें हैं जो यही दो अहम चीज़ें शमशीरें बन जाती हैं मर्दों की ज़िंदगियों में। तो वो भी इमाम ख़ुमैनी भी एक ऐसे ही मर्द थे जिन्होंने अपनी जो खसूसियात थी, जो अपनी शख्सियत की जो ये ख़ास दो जो उनके अहम पहलू थे, उनको सामने रखते हुए एक बहुत बड़े इनकलाब का जो है वो बायस बने। और आज एक बहुत बड़ी चेंज है इस्लाम में, एक बहुत बड़ा जो है ट्रेंड लिया इस्लाम की, जो फलाह बहबूद जो है इस्लाम की तरक्की थी उसमें 1979 के बाद से। और सिर्फ यही नहीं कि मुस्लिम जो हैं वो उनके बारे में बात करते हैं, बल्कि नॉन मुस्लिम्स और नॉन शियाज़ जो हैं वो भी उनकी शख्सियत के बारे में बहुत मुतासर कुन गुफ्तगू करते हैं। तो एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन को, अली भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। आज तो बहुत प्यारी अपना शख्सियत है, हस्ती है, रब तआला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत इनकलाबी थे, उनसे तो हमको सीखना चाहिए, लेकिन हमने अभी तक उनसे कुछ नहीं सीखा। उनका एक बहुत प्यारा मैसेज था कि कौम बैठी हुई थी, हाथों पे हाथ रख के इंतजार कर रही थी कोई आए कोई आए। उन्होंने एक इनकलाबी बात कही थी कि उठो खुदा के बंदो, काम करो और काम करो। और ये ही उनका बहुत बड़ा मैसेज था। और दूसरी बात थी कि जब ईरान में इनकलाब आया है तो उस वक्त उनको पता था कि इस वक्त जो है ईरान के अंदर जो कौम के अंदर नेशनलिज्म था, उसके अंदर उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो वहां पे स्टॉप नहीं थे। उनकी एक सोच को महदूद कर दिया गया। उनका जो मैसेज था, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री जानते थे और उनकी तालीमात से बहुत उनको पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज क्या है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि नेशनलिज्म के ऊपर ये हमारा इनकलाब है। उनका मकसद था कि इसको नेशनलिज्म जो है ना अपना, इसको इंटरनेशनलिज्म अब बनाया जाए। लेकिन उसके लिए हमने कोशिश नहीं की, हमने उसको महदूद करने की कोशिश की। लेकिन उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यही है कि उन्होंने कौम को यह कहा है कि इंतजार अपनी जगह है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके कौमें बनती हैं, और तभी जाके आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो असल इनकलाब और मैसेज था उस तक आप जो है ना उसकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो बात यह है कि अभी इसके बाद जो है ना अपना क्या कहते हैं, देखे ना कि रब ताला हमारा कायनात का मालिक है, रसूल भेजा वो रहमतुल आलमीन है। यही मैसेज था अपना इमाम ख़ुमैनी का। इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए और इसके ऊपर आगे हमें काम करने की बहुत बहुत जरूरत है। आज के दौर में आज हमको पता चल गया है कि जो उन्होंने काम किया, हर आदमी शख्स आता है अपने कौम के लिए काम कर, अपनी इंसानियत के लिए काम करता है, और वो दूसरों के लिए छोड़ देता है कि अब आपने आगे बढ़ना है। अब हमने आगे क्या बढ़ना है कि रब ताला का जो कानून है, रब ने जो कानून बनाया है इस दुनिया के लिए, इस जो जमीन के लिए बनाया है, उस कानून को हमने अंडरस्टैंड नहीं किया। वो कानून क्या है कि हमारा रब सच्चा है, हमारा रसूल सच्चा है, हमारे आइमा हैं जो सारे के सब सच्चे हैं। अब मसला यह है कि जो रब ने कानून है उसको अंडरस्टैंड है। रब का कानून है कि इस दुनिया में मोहम्मद अली, यू कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। तुम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये रब का कानून है। इन कानूनों की तरफ, इसके ऊपर आप रिसर्च करनी चाहिए, अब हकीकत की तरफ चलना चाहिए। अब वो जो मिथ है, जो स्टोरियां हैं, तौबा नौज़बिल्लाह, उनका नाम लेके, मासूमीन का नाम लेके या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके उनकी तरफ मंसूब करते हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, लेकिन तहकीक नहीं करते कि रब का कानून क्या है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, और जो हमारे इनकलाबी लोग हैं उनका असल मैसेज क्या है। फिर हमारी आज भी जो अलमिया यही है कि हम उन स्टोरियों, उन मिथ की तरफ से निकल के हमें असल कानून की तरफ जाना चाहिए, जिसके तरफ आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने भी हमारी तवज्जो दिलाई। उन्होंने साइंस के ऊपर,
اتنی کوشش کی, اور ایرانی قوم جو ابھی جو اپنا کیا کہتے ہیں سائنس کی ٹیکنالوجی یا سائنس کی انڈرسٹینڈنگ اور سائنس کے تھرو سے رب کا قانون جو ہے نا اس کی طرف رواں دواں ہے. اور یہ جو ابھی ہمارا میڈیا ہے, یہ ہمارے علماء دین ہے, اب ان کو چھوڑنا چاہیے. اب رب کے اصل قانون کی طرف آ جائیں اور اس قانون کو اس کی نشاندہی کریں کہ محمد علی تم آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے اور جہاز کے بغیر تم ٹریول نہیں کر سکتے. یہ سورج کی روشنی تمہیں بہت لازمی چاہیے, اور یہ پھل فروٹ جو ہیں یہ تمہیں تمہاری زندگی کے لیے پروٹین اور نیوٹرین تمہیں چاہیے یہاں میں زندہ رہنے کے لیے. تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. آیت اللہ خمینی صاحب کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور یقین جانیے ان کو تو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے, کیونکہ آج میں پوری دنیا کو میسج دوں گا کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, آگے چلنا ہے, تو یہ شخصیت ہمارے پاس ہے. یہ ماڈل انہوں نے اپنا بہت بڑا کام کیا, ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر اس کو ہم نے سٹوریوں میں, اس کو ہم متھ میں لے گئے, اس کو ہم بہت ساری چیزوں میں لے گئے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کام جو نا دبا کا دبا رہ جائے گا اور ان کا میسج دب جائے گا. تو رب تعالیٰ ہم کو ہمت دے اور ہم آگے بڑھے. تو لاسٹ بات میں کہوں گا کہ ابھی نقوی صاحب نے کہا تھا کہ میں جان بوجھ کر ایسا کام کروں کہ بزرگ آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں. مجھے پتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے میں نے دودھ پی لیا تھا, میری دادی جان نے مجھے بہت مارا تھا. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جان بوجھ کے مار بھی پڑ سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ میری بہن علی بھائی ٹائم دینے کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ گفتگو جاری ہے آپ کی عرفانی شخصیت کے اوپر, اور جو ایک انسان کا جو ایک الہی انسان کا تصور تھا اس کے اوپر, مطلب اس کا نظریہ انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا کہ ایک الہی انسان کیا ہوتا ہے. کہ جہاں پر انسان کا ذکر آتا ہے تو لوگ صرف اس کو ایک اینگل کی طرف لے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے, مگر جو قرآن نے الہی انسان کا تصور پیش کیا کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, جو اس کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے, جو اس کی راہ میں صحیح و کوشش کرتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. تو اس کا جو پورا خاکہ تھا وہ خمینی صاحب کی شخصیت تھی کہ الہی اور ایک عارف, مرد عارف کیا ہوتا ہے. کہ کالر کو شامل کرتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. میں ان سے صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جو بزرگوں کی مار ہوتی ہے وہ اس میں بھی ایک سبق ہوتا ہے, اس میں بھی ایک پیار ہوتا ہے. بزرگ کبھی کسی بات پہ مارتے ہیں تو وہ پیار سے مارتے ہیں, محبت سے مارتے ہیں. ان کی گالیاں بھی گھی کی نالی ہوتی ہے. تو ہمیں تو یہ ایسی مار چاہیے جو ہمیں سنوارنے کے لیے ہو. اور شکر کرے خدا کا کہ ہمارے سر پہ یہ ایسے بزرگ ہیں جو ہمیں سمجھانے اور مارنے والے ہیں. ان کی مار کھا کے ہماری زندگی سنور جائے تو اور کیا چاہیے. محمد علی ساتھ نیچا کرو اور ان سے مار بھی کھاؤ اور ان سے کچھ سیکھو بھی. اور جب سیکھو گے تو مار تمہارے کام آ جائے گی, تمہاری زندگی بنا دے گی. تو خوش قسمت ہو کہ تمہارے سر پہ ایسے بزرگ مارنے والے ہوں. تھینک یو, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو جناب یاری گفتگو ہو رہی ہے, واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کیونکہ یہ تو سلسلے چلتے رہیں گے, تو روز کا معاملہ ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ مرد عارف کے اوپر, یہاں بات ختم ہوئی تھی اور کال آ گئی تھی. تو مرد عارف انسان بنتا کیسے, شخصیت بنتی کیسے ہے؟ زندگی میں نظم پیدا کرنا ہوتا ہے. پھر ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی, احمد, میں نے کہا آج کچھ کلام نہیں سنایا تھا, اور میں میاں محمد صاحب کا پنجابی کا کلام اور اس موضوع پہ جو آپ کا ہے, اور قرآن کریم جس کو میں چاہوں گا کہ میں چاہوں گا کلام کا تو موقع میرے خیال میں بہت کم ٹائم ہے, آپ تھوڑی سی گفتگو پر فرما لیں تو بہتر ہے. اس کے متن کے اوپر بات کر لیں. ہاں, اس کا متن یہی ہو, متن خود ہی دیکھو. قرآن کریم عربی میں آیا تو ہم عربی تو نہیں ہیں, انہوں نے پنجابی میں اس کی ٹرانسلیٹ کر دی تاکہ یہ پنجابی جب خدا کے پاس جائیں گے تو یہ گلہ نہیں کریں گے کہ ہمیں تیرا میسج نہیں ملا تھا. یہ اس کا مفہوم ہے. اس شعر میں آپ خود ہی سمجھیں گے, اور وہ شعر خود ہی عکاسی کرتا ہے اپنی خود ہی. تو ایک ہی چلو سنا دیتا ہوں. اس قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس کو لپیٹ کر غلاف میں اونچا کر کے رکھ دیا ہے, لیکن اس کے اندر پڑھ کر نہیں دیکھا کہ ہمیں حکم کیا ملا ہے. 700 حکم ہے قرآن کریم میں انسان کے لیے, اور اپنے ہاتھ سے دروازہ بند کرتا ہے اگر ایک حکم کی بھی نافرمانی انسان کرتا ہے. تو میں کلام کا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں میٹھی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی وہ کتنی پیاری تھی, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں.
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਵਰ ਕੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਕੱਖ ਸਵਾਦ ਨ ਮਿਸਰੀ कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये कॉल भी ड्रॉप हो गई जी। तो बात कर रहे थे कि हम मर्द आरिफ बिल्कुल कि ज़िंदगी के नज़्म के ऊपर के जो खुदा ने जो नमाज का हुक्म दिया और टाइमिंग उसकी जो है, अगर आप इसकी मतलब इसके इरफानी पहलू पे देखें तो अगर इंसान सिर्फ नमाज की पाबंदी का अपने ऊपर आदि कर ले अपने को नमाज की बिल्कुल टाइमिंग का, तो उसकी ज़िंदगी में एक नज़्म पैदा होना शुरू हो जाता है। एक और कॉल को शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन या अली मदद। जी वालेकुम मदद इश्तियाक भट्ट साहब, खुश आमदीद। मोसी भाई आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम और या अली मदद। शुरू से मैंने आपका प्रोग्राम नहीं देखा, वक्फे के बाद शुरू किया, तो अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, पाक परवरदिगार हदायत टीवी को तरक्की ता फरमाए, तमाम उलमाए कराम को सेहत और सलामती भी दे। टॉपिक बहुत बेहतरीन किस्म का टॉपिक है, तो यकीन माने कि आज हम शायद जो अल्लाह पाक जैसे कहते हैं ना कि पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है, तो हमारा यकीन जो है ना वो अल्लाह की जात से पता नहीं ये उठ गया है कि हम अपने चक्रों में दुनिया के धंधों में फंसे हुए हैं। यकीन प्रॉपर तरीके से, जिस तरह कल अब्दी साहब इमाम ज़माना का वाक़या सुना रहे थे कि जब वो एक बादशाह ने जब सवाल किया तो जो भी वो परहेजगार थे, इबादत गुजार थे, जो नायब थे इमाम ज़माना के, तो 3 दिन उन्होंने कहा था, तो 3 दिन के बाद ही इमाम ज़माना आए तो उन्होंने पूछा कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी, तो सरकार ने फरमाया कि आपने 3 दिन का अपने दिल में ऐड किया था कि 3 दिन में हम उनसे मुलाकात करेंगे, तो आप अगर उसी वक्त उसी वक्त हाजिर हो जाता, तो ये यकीन की बात है। लेकिन एक बात अपने टीवी की वसादत से तमाम हमारे टीवी को छोड़ के तमाम मीडिया जो भी न्यूज देता है मोसी भाई, मैं लानत भेजता हूँ उनके ऊपर। खुदारा मैं जब आपको भी पता है कि बर्मा में क्या हो रहा है, यकीन माने जब मैंने सुबह वो पिक्चरें देखी तो मैंने बंद कर दिया वो अपना इंटरनेट और मैं देख ही नहीं सका। तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान का मीडिया हो या कहीं भी बैठा है मीडिया, तो वो क्यों नहीं ये जुल्म और सितम जो इस तरह, वो बेशक शक में हो कि हाँ नहीं जी वो मुसलमान नहीं है जी, वो किसी और मजहब से तल्लुक रखते हैं, लेकिन औरतें बच्चे बिठा के उनके गले काटे जा रहे हैं। मौसी भाई खुदारा ये उम्मत जागे। अगर कोई भी मजहब का, किसी मजहब का भी इंसान है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, अगर उसका गला काटा जाए, कोई ये बेगैरत मीडिया अगर कुत्ता मार जाए, ये मौलवी ये मुल्ला ये मस्जिदों में बैठे क्या कर रहे हैं, कल खुदा इनसे पूछेगा, सवाल करेगा, तो वो हदीसें कहाँ जाएंगी। जब एक मुसलमान को तकलीफ होती है तो दूसरे को भी होनी चाहिए। क्या करें हम, क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए? यही है कि आवाज बुलंद कर सकते हैं, मीडिया को बता सकते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बंद किया जाए ये मुसलमानों के ऊपर। अगर वहाँ मुसलमान नींद में है, इंसान है, लेकिन जो भी ये करवा रहा है खुदारा उसको रोका जाए। मोसी भाई दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। दिल बहुत सुबह का परेशान है वो तस्वीरें देख के। अल्लाह पाक कोई ऐसा मर्द मुजाहिद उठे, कोई ऐसा मुल्क उठे जो इन सब जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। कम अज कम दुनिया के ऊपर यूरोपियन जो ये लोग ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ये दुनिया में बड़ी बड़ी तंजीमें बनी है, ये सब फराड है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। जहाँ भी जुल्म होता है हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम या अली मदद। और आप देखते हैं जब एक मुल्क खड़ा होता है और तालीमात हासिल करके आयतुल्लाह ख़ुमैनी की, तो यही मुसलमान हुक्मरान यूएनओ में बैठ के उसके ऊपर सैंक्शंस लगवाने के लिए साइन करते हैं, ये वोट देते हैं। और जब सैंक्शन हटने की बात आती है तो एहतजाज करते हैं और जाके गासिबीन के साथ सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि अगर इनकी पाबंदियाँ उठा दी तो आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और हमारा भी। तो ये किरदार है उन हुक्मरानों का जो अपने को मुसलमान हुक्मरान कहते हैं। और आप इसको देखें, आगे थोड़ा सा पीछे चले जाएँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में चले आए तो वो ख़ुमैनी साहब से मिलने गए। जब बड़ा मशहूर वाक़या कहा उन्होंने उनसे कि आपको डर नहीं लगता सुपर पावर्स के, आप ख़िलाफ़ खड़े हो गए, कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आप कौम को लेकर आगे जाएंगे, आपके तो ताल्लुकात सुपर पावर से नहीं है। वो मुस्कराए,
تبسم فرمایا, کہا کہ تم سپر پاور سے کس کی مراد لیتے ہو؟ تو انہوں نے اس وقت زمانے میں روس امریکہ تھے, تو کہا کہ روس اور امریکہ. انہوں نے کہا یہ سپر طاقتیں کہاں ہیں, یہ تو شیاطین کے گروہ ہیں, سپر طاقتوں سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں, خدا سے اور محمد والے محمد سے, یہی کائنات کی دو سپر پاورز ہیں, بہترین الحمدللہ بہترین تعلقات ہیں. اور وہ آج ثابت ہو گیا. تو یہ مسلمان حکمران ہمارے, اگر ان میں یہ غیرت ایمانی پیدا ہو جائے تو برما ان کی ہمت نہیں کہ وہ ماریں. کالر کو شامل کریں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. میں 2 منٹ کے لیے آیا ہوں یہ سوچ کر کہ آپ کے آخری لمحات ہیں پروگرام کے, مگر مجھے امام خمینی علیہ السلام کا جو درس استقامت تھا, جس طریقے سے انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور سامنے ڈٹے رہے, اس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آ گیا. بس میں اس شعر کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. وہی شعر یہ تھا کہ جو ان پہ بڑا منطبق ہوتا ہے بالکل, کہ عاشق صادق مال شوق سے ڈرتا نہیں, اور رہ کامل کبھی مڑ کر نظر کرتا نہیں. تو وہ اس قسم کے تھے کہ جنہوں نے کبھی مڑ کے واپس جانے کی کوشش نہیں کی, ہمیشہ آگے ہی بڑھتے رہے, اور اپنے جو بھی آدرش تھا ان کا وہ اسی پہ جمے رہے. میں آپ کے پروگرام کو 2 لوگوں کے 2 سامعین کے درمیان مکالمہ نہیں بنانا چاہتا, لیکن میں اپنے بھائی نقوی صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے اتنا نہ بڑھائیے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے. میں ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر میں کسی کی خدمت کر سکوں, لیکن میرا دامن بہت ہی خالی ہے. بہت بہت شکریہ. خوبصورت گفتگو کی آیت اللہ خمینی کے اوپر, اور جو کہا کہ وہ رہبر جو کہ مڑ کے نہیں دیکھتے. آپ دیکھیں کہ شاہ نے کتنی رشوت دینے کی کوشش کی, طاقت سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی, سب کچھ کی. جب ایلچی آیا کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ, شاہ نے پوچھوایا کیا چاہتے ہیں آپ آخر, کہ آپ جو ہے وہ یہاں گروہ مستضعفین کے ساتھ اتنے قلیل لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, مطلب چاہیے کہ آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ شاہ سے کہو اپنا نجس ترین وجود لے کر ایران سے نکل جائے, یہ چاہتا ہوں. آپ دیکھیں نا, یہ کون بات کر سکتا ہے, کس میں جرت ہے. آج خانہ کعبہ کے اندر وہ خانہ کعبہ کی غسل کے بہانے جوتے پہن کے نماز پڑھ رہا ہے, برابر میں امام کعبہ کھڑے ہوئے, جرت نہیں کہ اس سے کہیں گے جوتے اتارو, یہ خدا کا گھر ہے, میں امام کعبہ ہوں, تم نے مطلب منصب ہے نا اس کا, مطلب منصب سے تو انکار نہیں نا. وہاں وہ نماز پڑھاتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ٹوکے اس کو, کہیں گے اتارو جوتے باہر, شاہ ہوگے تم اپنے گھر کے. جرت نہیں, اس کو کہتے ہیں مرد عارف, جو کہ یقین محکم رکھے خدا کی ذات کے اوپر کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اے بین ہی حکم دین خدا ہے, یہی خدا کا حکم ہے, اور اس میں مجھے کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوگی, چاہے سر تن سے جدا ہو جائے, مگر یہ خدا کا حکم ہے, اس کو بجا لانا میری ضروریات دین میں شامل ہے. تو انہوں نے آپ دیکھیں خدا نے کتنی عزت دی, اور آپ اس کے بدلے میں ہمارے بے حیث حکمرانوں کو دیکھ لیں جو فخر سے آگے کہتے ہیں کہ ہم ان کے اتحادی ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کو کتنا ذلیل کرتا ہے. یہ تو وہ گیدڑ اور ہیں جنہوں نے شیر کی کھالیں اوڑھ رکھی ہیں, ورنہ آپ کہاں فٹ آئے گی ان کو, وہ کھال بھی فٹ نہیں آئیں گی ان کو کہیں بھی, اور اس سے ثابت بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شیر ہیں. بالکل. جو ہماری جو خاص طور پہ ہمارے حکمران اور بہت سب جن لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے ہوئے ہیں, اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ ضمیر بیچ دیے ہیں. دیکھیں جب اندر سے ڈرے ہوئے ہیں نا, جب خدا سے نہیں ڈریں گے اور اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر ہر ڈرانے والے سے ڈریں گے, ہر ڈرانے والے سے ڈریں گے. وجہ یہی ہے, اور کیا وجہ ہے آپ بتائیں. ہر چیز ان کو پھر وہ جو ہے وہ خدا خوف میں مبتلا کرتی ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو وہ لگتا ہے کہ چونکہ وہ موجود نہیں ہے, سامنے نہیں ہے, اس لیے وہ شاید کچھ نہیں کر پائے گا. آپ نے ابھی نہیں دیکھا, اگر آپ اس پورے 2 حکومتوں کے ٹینیور کو دیکھ لیں, کسی کو قل پڑھنی نہیں آ رہی, تو کسی کو الحمد پڑھنی نہیں آ رہی, کسی کو نماز پڑھنی نہیں آ رہی. آپ دیکھیں نا, مطلب کون لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کے نام پر ایک ملک حاصل ہوتا ہے, اور وہاں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن سے کہا جائے کہ جی وہ اجلاس کی آپ میزبانی کریں تو پھر تلاوت کرتے, تو ہم کو قل نہیں آ رہی, کسی کو سورہ کوثر پڑھنی نہیں آ رہی. یہ حشر ہے, یہ کیوں ہے؟ اسلامی جمہوریہ کے مسلمان حکمران بننے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ خوف خدا نہیں ہے, خدا کی تعلیمات میں عمل پیرا نہیں ہے, دامن محمد آل محمد کا چھوڑ چکے, خود پیسے کو اپنا رب بنایا ہوا, اس کو پوچھتے ہیں
چاہے اس میں ذلت ہو یا کچھ بھی ہو, تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. تو حق اور حقوق انہوں نے حاصل کرنا ہے, جس طرح بھی جو انہوں نے اپنا مقصد زندگی کا جو ہے وہ سمیٹنا بنا لیا ہے, دولت کو سمیٹنا. اور ان کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا ایک بری بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا ہے کہ ان کا دل نہیں بھرتا. نہیں, کہاں بھرے گا دل نہیں بھرتا, کیونکہ نہ قارون کا بھی دل بھرا, وہ جمع کرتے رہیں گے اور ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. انسان تو ابھی اس سے پہلے جو حاکم کا انتقال ہوا, آپ نے دیکھا کہ کتنی شان و شوکت تھی, کتنا پیسہ تھا, اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کتنا پیسہ کون سے ملکوں میں کہاں کتنا پڑا ہے, مگر کیا لے کر گیا, ایک کفن. اور اس کے بعد اسی کے بیٹے کو ولی عہدی سے ہٹا دیا گیا. کیا کام آئی وہ دولت؟ اب جواب دو اپنے اعمال کا. اس چیز کی طرف مرد عارف نے اشارہ کیا اور ایک قوم کو تیار کیا, کربلا کے درس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی. آخری کال کو شامل کر لیتے ہیں کہ بالکل پروگرام کا ٹائم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسی بھائی, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے کہا جی جوتے پہن کے نماز پڑھی خانہ کعبے میں, تو موسی بھائی صرف ایک بات مجھے آپ ہی بتا دیں کہ خانہ کعبے یا حرمین شریفین کی خدمت کرنا اور بات ہے اور اس پہ قبضہ کرنا اور بے شک, بالکل. اور جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ ان کا نسب و نسب بھی دیکھیں کہ ان کے بڑوں نے خانہ کعبے پہ منجنیقیں باندھی, انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, اور انہی کی یہ نسل ہے جنہوں نے مدرسہ یزید بھی بنایا, اور شارع ابن زیاد بھی بنائی, شارع ابو لہب بھی بنائی, شارع ابرا بھی بنائی جس نے حملہ کیا تھا خانہ کعبے پہ ہاتھیوں سے. تو میرے بھائی ان پہ گلا کس چیز کا کرتے ہو؟ یہ تو اپنی نسل حسب و نسب سے چلتے آ رہے ہیں, اور یہ حسب و نسب آگے انہوں نے اپنا دکھانا ہے. تو یہ جوتے پہن کے کعبے میں جائیں گے تو اپنے خاندان کی وہ حسب و نسب جو ان کا ہے پیچھے سے آ رہا, اس کو ہی انہوں نے بتانا کہ ہم اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہی خاندان ہمارا قبضہ کیے بیٹھا ہے. اور یہ جوتے پہن کے جانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کی نظر میں کعبہ یا مدینہ یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ نہ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. ان کے نظر میں صرف دولت ہے, پیسہ ہے اور اپنی عیاشیاں ہیں, وہ کر رہے ہیں. ان کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ان سے گلا کس بات کو آپ کرتے ہیں؟ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ نسب وہی آ رہا ہے تو پھر نسب سے آپ کس طرح نکلیں گے؟ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. بالکل, گلا بالکل نہیں کیا جا رہا, اور گلا کرنے کا موقع اور محل بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو جو کہ ابھی تک ان کو خادمین سمجھتے ہیں, ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے کہ شاید کسی کی آنکھ کھل جائے, جس آنکھ سے کہ وہ دل کی آنکھ کھل جائے. کیونکہ ان آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں مگر پھر بھی خادمین حرمین شریفین کہہ رہے ہیں, کاش کہ وہ قلب کی آنکھ کھل جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ خادمین کی جگہ خائن کو وہ خادم مان رہے ہیں. یہ کوشش ہے, نہ گلے کا مقام, نہ شکوے کا مقام, نہ موقع, نہ باقی مسلمانوں کی بزدلی دیکھیے. بالکل. تو بالکل میں بالکل پروگرام جو لمحات جو ہیں وہ اختتامی ہیں, تو ایک جملہ مرد عارف کا اور شیئر کروں گا کہ آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ہاتھ کھولنے اور باندھنے کے اوپر جھگڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ عرفان ہے کہ وہ انہوں نے جو 30 سال کے بعد چیزیں شروع ہونی تھیں اس کی تیاری کی داغ بیل اس وقت ڈال دی. اور اس وقت اگر اسلامی جمہوریہ ایران اس اتنا مضبوط نہ ہوتا تو آپ یقین کریں یہ تکفیری کیا نہ کرتے. ان کو جو اتنی نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے اور ان کے اوپر خوف ہے, کیونکہ انہوں نے بات شیعہ سنی کی نہیں کی, انہوں نے بات اسلام کی, انہوں نے بات خانہ خدا کی حفاظت کی, انہوں نے ملت کی بات کی. کب اس کو انہوں نے جو ہے وہ خالی ایک فرقے سے مخصوص کیا؟ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب اس میں سب کے لیے بہار موجود ہے, اس میں شرف اور عزت و بلندگی بزرگی سب کے لیے ہے, خالی شیعوں کے لیے تھوڑی, سب کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے. اور آج دیکھیں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں چاہے وہ جامع ازہر کے پرنسپل ہوں یا اور معتدل جید علماء ہوں, تو تمام ان کے افکار کو قبول کرتے ہیں. سید مودودی کو آپ دیکھیں, سب سے پہلے انہوں نے پاکستان سے حمایت کی, کہا کہ یہ آپ نے جو نقشہ بنا کے پیش کیا ہے یہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے, ہم لبیک کہتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ بیداری بتدریج اور بڑھتی رہے گی. اسی سے دشمن ڈرا ہوا ہے, اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد, ان کی شخصیت پہ گفتگو کرنے کا مقصد ہماری اتنی علم ہی نہیں کہ ہم اتنی بڑی شخصیات کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کی جو ہے وہ گفتگو کر سکیں. جتنی خدا نے توفیق دی, جتنی ساتھ دی, جتنی ہماری دل کی عقیدت تھی, اتنی ہم نے سید بزرگوار کی شخصیت پہ گفتگو کری, اور اسی کے اوپر جو ہے ہم اتفاق کرتے ہیں. جی بالکل. اب سے اب ہم اجازت چاہیں گے اس شعر کے ساتھ. تدبر کی فسونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے.
آپ سے زیادہ چاہیں گے انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک ہے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.